بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں، خواہ وہ منافقین ہوں، یا یہودی ہوں، یا یہودیوں کے سردار ہوں، یا مرتدین ہوں، کہ یہ سب کفر کی طرف دوڑتے ہیں، کفر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب آپ کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے ملنے والے ثواب میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ان کے مقدر کر دیا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی ہو، محرومی ہو اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہو، ان سے کوئی بھی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یوں پریشان ہوا کرتے تھے کہ یہ لوگ کفر میں کیوں بھٹک رہے ہیں، اسلام کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں اور راہ راست کی طرف، حق کی طرف آ جائیں، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی اور پھر آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے اور رنجیدہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ جن کے مقدر میں ہی یہی لکھا ہے، حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دردناک عذاب ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہو گئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے سر آئے گا کہ جب حقیقت تمہارے سامنے تھی، ہدایت تمہارے پاس موجود تھی، نبی رحمت تمہارے پاس موجود تھے، پھر بھی تم نے اسلام نہ لایا، کلمہ نہ پڑھا، پھر کفر کی طرف ہی تم بھاگتے رہے، تو کفر کا وبال اب انہی کے سر پر ہوگا اور انہی کے لیے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، کسی گناہ پر کسی کو گرفتار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نیکوکار کو عطا فرماتا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں ان کو کچھ نقصان نہیں دے گی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا
انہیں فوری طور پر عذاب نہ ملنا اور انہیں مہلت دیا جانا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہ مہلت ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے کہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں زیادہ لکھے جا رہے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہوں تو ان کی تباہی اور بربادی یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مہلت کو وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ مہلت ان کے حق میں بڑی نقصان دہ ہے۔ لمبی عمر پانا یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ کسی کو لمبی عمر ملتی ہے تو یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کون سا شخص اچھا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں، یہ شخص بہت زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، حضور بدترین کون ہے، بدتر کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل خراب ہو تو یہ بدترین شخص ہے۔ تو لمبی عمر کا مل جانا یہ جناب کامیابی کی علامت نہیں ہے، لمبی عمر ہے اور نیکیوں والی لمبی عمر ہے، تو یہ لمبی عمر بہت اچھی ہے۔ اور لمبی عمر تو ہو لیکن گناہوں والی زندگی گزری ہو تو ایسی عمر اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قزاع قبیلے کے دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو بعد میں مرا، یعنی 1 سال کے بعد جو شہید ہوا، جو مرا، وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا کہ جو شہید 1 سال پہلے مرتبہ شہادت حاصل کر چکا تھا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یار شہید سے بھی پہلے یہ شخص جنت میں چلا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تعجب ہوا، اور صبح میں نے یہ واقعہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے اپنے دوست کے مرنے کے بعد ایک رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ ہاں روزے رکھے ہیں، کیونکہ یہ زندہ تھا، اس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا۔ اور فرمایا 6000 رکعت نماز اس نے پڑھی ہے، اور اتنی اس نے سنتیں پڑھی تھی۔ جب یہ سال زندہ رہا تو یہ نیک اعمال کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے لمبی عمر کا ملنا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ لمبی عمر ہو اور نیکیوں والی ہو، خوف خدا والی ہو، اللہ کی عبادت والی ہو، اللہ کی رضا والی ہو، تو یہ لمبی عمر بڑی فائدہ مند ہے۔ اور لمبی عمر تو ہو لیکن بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، نافرمانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، پھر ایسی لمبی زندگی کی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ جو موقع عطا فرمایا کہ ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، معاملات سب کر رہے ہیں، آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، تاکہ ہمارے نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور یہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بنے۔